اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو۔ دنیا کے آغاز سے آج تک اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ہر نبی کو اللہ نے ایک الگ مقام، ایک خاص فضیلت اور حیرت انگیز معجزات عطا فرمائے۔ کسی نبی کے ہاتھ میں ایسا معجزہ تھا کہ مردہ زندہ ہو جاتا، کسی کے لیے سمندر راستہ بن جاتا اور کسی کے لیے تاریک راہ میں روشنی ظاہر ہو جاتی۔ لیکن ان تمام انبیاء و مقربین میں ایک ایسی شخصیت بھی ہے جو آج تک ایک روحانی راز بنی ہوئی ہے، اور وہ ہے حضرت خضر علیہ السلام۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سمندروں کی موجوں پر چلنے کی قدرت رکھتے تھے، زمین کے چھپے رازوں سے واقف تھے، اور اللہ کی طرف سے انہیں ایسا علم عطا ہوا تھا جو کسی کتاب یا استاد سے حاصل نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ کی ذات صدیوں سے روحانیت، حکمت اور الہی اسرار کی علامت بنی ہوئی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں؟ کیا انہوں نے واقعی آب حیات پیا تھا؟ اور اگر ایسا ہے تو انہیں یہ طویل زندگی کیسے ملی؟ آئیے قرآن و حدیث اور معتبر روایات کی روشنی میں اس راز کو سمجھتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس ہے اور اصل نام بلیہ بن ملکان ہے۔ خضر ان کا لقب ہے جس کے معنی ہے سبز یا ہرا ہونے والا۔ روایات میں آتا ہے کہ جہاں حضرت خضر علیہ السلام بیٹھتے، اللہ کی برکت سے وہاں کی سوکھی زمین بھی ہری بھری ہو جاتی، اسی لیے لوگ انہیں خضر کہنے لگے۔ روایات کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام بادشاہ ذوالقرنین کے نہ صرف قریبی عزیز تھے بلکہ ان کے وزیر، مشیر اور تمام جنگی مہمات میں علم بردار بھی تھے۔ جب ذوالقرنین مشرق و مغرب کی جانب سفر کرتے تو لشکر کے آگے حضرت خضر علیہ السلام کا جھنڈا لہراتا اور فتوحات آپ کے ہاتھوں لکھی جاتی۔ کیا حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں؟ علماء میں اختلاف موجود ہے۔ بعض محدثین دنیاوی حیات کا انکار کرتے ہیں، لیکن اکثریت اولیاء اور علماء کا ماننا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے حکم سے آج بھی زندہ ہیں۔ یہ کوئی عقیدہ کا مسئلہ نہیں بلکہ ایک روحانی معاملہ ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں نہ اس کی واضح تردید ہے نہ تصدیق۔ اس لیے یہ مسئلہ صدیوں سے اہل دل کے درمیان زیر بحث رہا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے انہیں نصیحت فرمائی، اے عمر، اس بات سے بچنا کہ تو ظاہر میں خدا کا دوست ہو اور باطن میں اس کا دشمن۔ جس کا ظاہر اور باطن برابر نہ ہو وہ منافق ہوتا ہے، اور منافق کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے۔ یہ نصیحت سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز اتنا روئے کہ داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی۔ ایک رات ان کے خادم نے دیکھا کہ کوئی شخص حضرت عمر کے کندھے پر ہاتھ رکھے چل رہا تھا۔ قریب پہنچنے پر وہ شخص غائب ہو گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا، وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے جو مجھے خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کی خبر دے رہے تھے۔ تفسیر خزائن الافعال میں لکھا ہے کہ بادشاہ ذوالقرنین نے ایک پرانی آسمانی کتاب میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح کی نسل میں ایک شخص ایسا آئے گا جو آب حیات پی لے گا اور موت اسے نہیں آئے گی۔ چنانچہ بادشاہ آب حیات کی تلاش میں ایک طویل سفر پر نکلے۔ ان کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ سفر کے دوران حضرت خضر علیہ السلام ایک مقام پر پہنچے جہاں انہیں وہ بابرکت چشمہ ملا۔ انہوں نے اس میں غسل کیا، پانی پیا اور اللہ کے حکم سے انہیں طویل عمر عطا ہو گئی۔ ذوالقرنین اس چشمے تک نہیں پہنچ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ قرآن مجید کی سورۃ کہف میں یہ واقعہ تفصیل سے بیان ہوا ہے کہ ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ آپ سے بھی زیادہ علم رکھنے والا میرا بندہ بحرین کے مقام پر موجود ہے۔ اللہ نے نشانی بتائی کہ ایک مچھلی زنبیل میں رکھ لیں، جہاں مچھلی پانی میں گم ہو جائے وہی مقام ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم یوشع بن نون کے ساتھ روانہ ہوئے۔ راستے میں مچھلی زنبیل سے نکال کر دریا میں گئی اور پانی کا بہاؤ رک گیا۔ یہ اللہ کا معجزہ تھا۔ بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بات معلوم ہوئی تو وہ فوراً واپس لوٹے اور وہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام کے 3 بڑے اعمال۔ قرآن کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام نے 3 کام کیے۔ کشتی میں سوراخ کیا کیونکہ آگے ظالم بادشاہ ہر صحت مند کشتی ضبط کر لیتا۔
نوجوان کو قتل کیا کیونکہ وہ لڑکا بڑا ہو کر اپنے والدین کا نافرمان اور ان کے لیے آزمائش بننے والا تھا۔ ایک دیوار کو اٹھا دیا کیونکہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ یہ 3 اعمال وہ علم تھے جو اللہ نے خاص طور پر حضرت خضر علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک عظیم اللہ کے ولی، حکمت والے اور روحانیت کی علامت ہیں۔ انہیں اللہ نے خاص علم، خاص مقام اور شاید طویل زندگی عطا کی۔ ان کی شخصیت صدیوں سے مسلمانوں، اولیاء اور اہل دل کے لیے ایک راحت، ایک نور اور ایک ہدایت کا ذریعہ ہے۔